کہ ڈی جی پی آر وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جمع بخت اور معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان صوبے کی مالی صورتحال کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کر دی اور 56 ارب روپے کی ٹیکس ریلیف ہم نے اس بجٹ میں دی. اس کا اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمیں فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ اس مالی سال میں پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکس ریلیف بھی دی گئی اور پنجاب کی تاریخ کی پی آر اے کی سب سے بڑی ٹیکس کلیکشن بھی کی گئی. یہ عوام کا اس حکومت پر جو اعتماد ہے اس کی نشانی ہے کہ اس نے اس حکومت کو واقعی سمجھا ہے کہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے لگ رہا ہے اور ٹیکس کلچر کو فروغ دیا گیا. میں کچھ آپ کو یہ بتاتا چلوں ضرور اس وقت کہ معیشت میکرو اکنامک انڈیکیٹر جس میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ایک بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے، پچھلے 5 مہینے سے وہ سرپلس دکھائی جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جن مشکل معاشی حالات میں ہمیں یہ ملک ملا، ہمیں یہ بڑے کٹھن فیصلے کرنے پڑے. ان فیصلوں کو کرنے کے لیے جو ہمارا عزم تھا، جو ہمارا ریزولو تھا، اس میں بہت زیادہ ہمارا سیاسی سرمایہ لگا تاکہ ہم ایک باری اس ملک کی معاشی ڈھانچے کی سمت کو صحیح رستے پہ ڈال سکیں، صحیح راہ راست پہ ڈال سکیں. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے. ہم نے 25 سے زیادہ پنجاب میں سروسز کو ٹیکس چھوٹ دی. ہم نے ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کے آئے. ہم نے ای پے کو فروغ دیا تاکہ ڈیجیٹائزیشن آج کے دور میں جدت کے ساتھ کام کیا جائے. آج 18 سروسز اس وقت آپ کے موبائل فون سے اس وقت پے ہو سکتی ہیں. آپ کا ای چلان تک بھی کل اس کا بھی اجرا کر دیا گیا ہے. وہ بھی اگر ای چلان ہو تو وہ بھی ہم موبائل فون سے پے کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدت کے ساتھ چیزوں کو ہم آگے لے کے چلے اور اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 42% اپنا ریونیو کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر بڑھایا ہے ان 6 ماہ کے اندر. 74 ارب روپے کا ریونیو ہم کلیکٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اسی ٹریجیکٹری کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور پنجاب کے اندر ان محصولات کا صرف ان کی وصولی ہی نہیں بل ان کے استعمال کو بھی، جس پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ترقیاتی سوچ ہے کیا. ان کی وصولی سے ہم 140 ارب سے اوپر انشاءاللہ پی آر اے میں اس سال ٹیکس کلیکٹ کریں گے. ہم نے یہ سارے کا سارا پیسہ عوام کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے. ہم نے جو اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ اس سال کے آخر میں 90% سے زیادہ اس کی یوٹیلائزیشن کو ہم انشور کریں گے. کاغذ کی حد تک بجٹ کو بنانا کوئی بڑی بات نہیں. پچھلی حکومتوں نے 450، 500، 600 کا بھی اگر آپ کو ڈیولپمنٹ دکھایا تو خرچہ 60% سے زیادہ نہیں تھا کسی بھی سال میں. ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت میں 90% سے زیادہ اس کی یوٹیلائزیشن کریں گے. اس وقت معیشت کو ضرورت ہے لیکوڈیٹی کی، پیسے کی، فروغ کی. پنجاب روزگار اسکیم کو اس سال شروع کیا گیا جو 25 ارب کے سستے ترین قرضے اپنے پنجاب کی عوام میں دے گی. کامیاب روزگار فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے، اس کے تحت بھی ہم یہاں پہ ایک بہت بڑی معیشت کو چرخے کے چلانے کے لیے ایک ایکسرسائز کو اس وقت چلا رہے ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بھی بہت خوش آئند ہے جو ہم نے اکنامک سٹیمولس کے لیے کنسٹرکشن پیکج کو اگلے 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا. پنجاب نے سٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 80% اپنے ٹیکسز کو کم کیا ہے. 5% سٹیمپ ڈیوٹی سے لے کر 1% سٹیمپ ڈیوٹی کی 80% ہمیں ہماری محصولات میں کمی ہوتی. مگر اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ ہماری عوام کو ہم پہ اعتماد ہے، بزنس دوبارہ سے چلنا شروع ہوئے ہیں، اس سیکٹر کو خاص طور پہ فروغ دیا گیا ہے. اس لیے جو ٹرانزیکشنز پچھلے 5 مہینے میں ہوئی ہیں وہ 50% سے گرو کی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر واقعی ہر طور پہ، کنسٹرکشن سروسز انڈسٹری
یہ سارے سیکٹرز اکانومی کے اندر ایک بہت مثبت کردار ادا کرتے ہوئے ہماری اکنامک گروتھ میں کنٹریبیوٹ کریں گے. میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کی ترجیحات سوشل سیکٹر کی طرف ہیں. ہم اگلے آنے والے سال کے اندر پنجاب کے اندر انشاءاللہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. یہ 50 ارب سے زیادہ کی لاگت کا منصوبہ ہوگا. اس سے مستفید ہونے والے کیمرے کی اس طرف بیٹھے ہوئے میرے ساتھ تشریف فرما لوگ بھی, کیمرے کے پیچھے ہمارے کیمرے مین بھائی بھی, اور دیکھنے والے بھی, پنجاب کے سارے شہریوں کو یہ کارڈ ملے گا جس سے آپ صحت اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اس کی بیسٹ سہولیات کے لیے آپ ہسپتالوں میں جا کے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب معاشرے کو ہم ترجیح دیں گے اور آگے لے کے چلیں گے. یہ ہمارا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جس کو ہم اگلے سال لے کے آ رہے ہیں, اگلے مالی سال کے اندر. میں آخر میں یہ کہتا چلوں کہ ترقی کا یہ سفر, اکنامک ریکوری کا جو یہ سفر ہے, یہ ایک بڑی اسٹرانگ فاؤنڈیشن پہ اس وقت بلڈ ہے. اس کی عمارت کو جس پہ کھڑا کیا گیا ہے یہ بڑی ہی اسٹرانگ ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اب اکنامک زوال کبھی نہیں آئے گا. ہم اس کے لیے ہر قسم کی کوششیں کر رہے ہیں, ہماری نیت صاف ہے, ہم اندھک محنت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے پاکستان کا خوشحالی کا سفر اب شروع ہو چکا ہے. شکریہ. بہت شکریہ جی. میں اپنے تمام معزز پارٹیسپینٹ سے یہ کہوں گی کہ آپ کویسچنز جو ہیں وہ اسپیسیفک ٹو دی سبجیکٹ کریں, پرفارمنس آف پنجاب گورنمنٹ, اور اسپیشلی جو اکنامک انڈیکیٹرز اور ریونیو سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں ان کو جو اوور کم کیا گیا اس پہ فوکس رہیں. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اس پریس کانفرنس میں کوئی نہیں دی جائے گی. جی 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 جی. سوال ہے آپ دونوں سے ہی کہ بات تو کی گئی ہے کہ ریلیف ملے گا, ٹیکس میں بڑھوتری ہوئی ہے, لیکن اصل مسئلہ عوام کا مہنگائی ہے, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہمارا کسان جو ہے زراعت ہمارا مسئلہ ہے. تو یہ دونوں چیزوں کیسے سالو کریں گے؟ جی, کسان کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے پرائم منسٹر نے فوری طور پر کیبنٹ میں بھی, آپ کو پتہ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا, کل کی کیبنٹ, پرسوں ٹیوزڈے کی کیبنٹ میں بھی اس پہ پریزنٹیشن کی جا رہی ہے. اس کے لیے یہاں پہ ہم نے کسان کارڈ کی طرف ہم چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ بہت ساری سبسڈیز کو کلب کیا جائے. فارمرز پنجاب کے اندر کو جو ایکسٹینشن سروسز تھے اس پہ آؤٹ کم ریلیٹڈ فوکس نہیں تھا, خالی یہ تھا کہ آپ نے چکر لگا کے دیکھ لیں کہ فارم پہ کام ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. بھرتیاں ہیں ہمارے پاس عوام کے لیے کہنے کو کہ جی یہ لوگ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, وہ چکر بھی لگاتے ہیں, جاتے بھی ہیں فارمر کے پاس, بٹ کوئی نئی ان سے بات کر کے نہیں آئی, کوئی ٹیکنالوجی پہ خرچہ نہیں کیا گیا. ایگریکلچر کی ریسرچ اور اریگیشن کے لیے جو فنڈز رکھے گئے ہیں, آپ کو میں آج بتاتا چلوں, پچھلے 10 سال کا فگر اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے کم فنڈ ایگریکلچر کی ریسرچ اور اریگیشن کے لیے رکھے گئے ہیں. یہاں کے اس سال کا میں آپ کو تعین بھی اگر کرا دوں تو یہ اورنج ٹرین کی سبسڈی سے کم ہیں جو ان دونوں کی لاگت آتی ہے اس وقت. اسی پہ ہم نے انویسٹ کر رہے ہیں. ہم ایگریکلچر ریسرچ کو بھی بڑھا رہے ہیں, اور اریگیشن کا نیٹ ورک جو ہمارا اربوں ڈالر کی لاگت کا نیٹ ورک ہے آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے, اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے, کل آلو بکا ہے 22 روپے وہاں پہ پکوڑا صاحب آپ نے کل میں ریٹ دیا تھا, تو بازار میں گیا ہوں تو 65 اور 70 روپے ہے. یہ گیپ کیسے فل کریں, کم کریں گے؟ جی, گیپ میں 4 چیزیں مین آپ کی لیئرز آ جاتی ہیں, جس میں آپ کی آڑت آ جاتی ہے, آپ کا پھڑیا آ جاتا ہے. ہماری اس وقت اے سیز ہوں, ڈی سیز ہوں,